زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. حاضرین و خواتین، میں آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں، اور بس میری زبان پہ یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ شکریہ لطف مسلسل کا حضور. ماشاءاللہ شکریہ لطف مسلسل کا حضور، آپ پر ہو رحمت زہرا ضرور. ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اسی کے ساتھ مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے بہت ہی عظیم شخصیت جناب سلطان صاحب کو، جو پنجتن کے عرفان میں کھوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 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 ناظرین ہے ہماری اس مجلس کے، تو میں مائک دے رہا ہوں ہمارے سلطان صاحب کو کہ وہ آج کی نظامت کا باقاعدہ آغاز کریں. جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ اللہ. سلطان بھائی ماشاءاللہ. اسے کہتے ہیں نا کہ اردو فاؤنڈیشن کے افق کے اوپر ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے. واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے نظامت کے لیے منتخب کیا، اور تمام مومنین کی خدمت میں قبلہ صاحب آپ کی اور تمام جتنے بھی سامعین سب کی خدمت میں بہت بہت سلام و آداب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. ماشاءاللہ سلطان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. آج کی مجلس کے جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر عاظم حسین صاحب ہیں. تو بہت بہت شکریہ عاظم بھائی کہ آپ نے اردو فاؤنڈیشن میں یہ ہمیں ایک اچھا آپ کا رہا کنٹریبیوشن. تو سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عاظم حسین صاحب کی مرحومین کے لیے میں نام بتاتا ہوں، تو ان کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے. اعوذ باللہ من یہ الشیطان. ہیں جلیس فاطمہ حسین، مصطفیٰ حسین، اختری بیگم، اخلاق حسین، افسر بیگم، اور ان کے ساتھ ہم سب کے تمام مرحومین کے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تمام دنیا میں جتنے بھی مرحومین ہیں مومنین مومنات، ان کے لیے ان کو بھی شامل کیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. محمد. اب جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مجلس کا آغاز ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اپنی تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تو ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. بابا سے بلند نعرے صلوات. محمد. آج میں سورہ المسد کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ سورہ مکی سورہ ہے جو کہ ابو لہب جو رسول اکرم کے چچا تھے، ان کو جو رسول اکرم کو وہ اذیتیں دیتے تھے ان کے متعلق ہے. اور اس کی جو سورہ الکافرون ہے جس میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، جس میں رسول کو کہا گیا کہ آپ کہیں، کیونکہ وہ خدا کے دشمن تھے تو اس لیے
रसूल के ज़बान से कहा गया, और ये चूंकि रसूल का दुश्मन है तो अल्लाह खुद कहते हैं, कुल सुभान नहीं अल्लाह, कहा। माशाअल्लाह, तो अल्लाह ने माशाअल्लाह, खुद उसको बहुत खूब। बहुत बहुत अल्लाह ताला ने खुद उसको एड्रेस किया है। सुभान अबू अल्लाह। लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो जाएगा, सुभान अल्लाह, और इसके माशाअल्लाह, माल डॉक्टर ने क्या खूब बताया आपने। वाह और वाह। इसकी कमाई ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। और इसकी औरत जो लकड़ियां चुनने वाली है, इसकी गर्दन में खुरमे के छाल की बटी हुई रस्सी है। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद माशाअल्लाह, वाले बहुत मोहम्मद बड़ा वजिल जवाब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने बहुत जज़ाकुमुल्लाह ज़बरदस्त खैरन कुरान जज़ा। पाक की तिलावत फरमाई, सूरह मसद का, और उसकी तफसीर बयान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए, और इसी तरीके से आप तिलावत कलाम पाक का शरफ हासिल करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं दावा देता हूँ हमारे मशहूर व मारूफ सोस खान जनाब सैयद रज़ा अली रिजवी साहब वो नजराना अकीदत पेश करें सैयद शुहदा में, बारगाह सैयद शुहदा में। तो जनाब सैयद रज़ा अली साहब। बवाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अज्जिल फरजहु। आज मैं डॉक्टर साहब 6 में से मैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। सल्ली अला। पढ़ता हूँ। हुजूर बिसरे नहीं, आप अशार पढ़िए ताकि जरा तो और बेहतर हो जाए। बेहतर है। शुक्रिया। नारे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद। अब से ये वतन में किसी ने किया आबिद से ये वतन में किसी ने किया कलाम। हाय 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 हाय। अल्लाहु अकबर। गुजरे दिया रंज कहाँ, हाय 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 हाय। तुम पे या इमाम। हजरत ने 3 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाम 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 सर नंगे मेरा बथा और गिर्द सर नंगे मेरा बथा और गिर्द बेवों का नाम ले के शाद होते थे, बेवों का नाम ले के
شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اب سے یہ وطن میں اب جو وعدہ تھا آپ سے وہ جناب سکینہ کی آن میں جزاک اللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد محمد وجد فرجا. جزاک اللہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وجد فرجا. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے وہ پہلی رات عجب آفت کی دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ میناری زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ میناری آپ پی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی پر نا سرکھڑی زندان کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں ایک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا
ملے تجھ کو تجھے کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہ والا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہ والا ہاں جو تجھ سے یہ کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں جو تجھ سے یہ کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو یہ کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا اللہ اکبر سکینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد جناب سکینہ کے صدقے میں اللہ سلامت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں الہی آمین الہی آمین۔ اور اب میں دعویٰ دیتا ہوں اب جناب حجت الاسلام جناب قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب خطابت کے لیے تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ آواز بلند نعرہ سلوات اللہم محمد وآل محمد نعرہ حیدری رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد سيرة جدي وسيرة أبي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کا انعقاد
اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے جو مسلسل چل رہا ہے، اور آج کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب سلطان بھائی صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور بانی مجلس ہیں جناب ڈاکٹر عاظم حسین صاحب، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سبھی حضرات جو میرے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں، مجلس امام میں شرکت کیے ہوئے ہیں، خداوند عالم انشاءاللہ ان تمام مومنین اور مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مرحومین ڈاکٹر عاظم حسین صاحب کے ہیں، جیسا کہ ابھی سلطان صاحب نے نام لیے، جلیس فاطمہ ہیں، مصطفیٰ حسین ہیں، اختری بیگم ہیں، اخلاق حسین ہیں، اور آپ کے ہمارے جتنے مؤمنین ہیں، ان سب کو آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ میں یاد فرما لیجئے۔ لہذا گزارش بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم واجعلنا من الصالحین۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا یہ جو سفر جاری ہے عزیزان گرامی، یہ سفر امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، اور ہم آپ حضرات کی خدمت میں آقا و مولا کا سفر پیش کر رہے ہیں۔ ہم شروع ہی سے ایک بات جو سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں، اس میں ہم نے بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ مقصد امام حسین کیا ہے کربلا جانے کا، مقصد امام حسین کیا ہے مدینہ چھوڑنے کا، مقصد امام حسین کیا ہے مکے میں رہنے کا، مقصد امام حسین کیا ہے جگہ جگہ خطبہ دینے کا۔ آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑنے میں اپنے نمائندوں کو رکھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے کوچ فرما گئے، یعنی سفر کر گئے، اور جب آپ نے سفر کیا تو آپ سرزمین مکہ پر پہنچے، اور مکہ پر 4 مہینے کچھ دن آپ نے قیام فرمایا ہے، اور مکہ کے اندر رہ کر بھی آپ نے کچھ خطبات ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن جب آپ مکے میں تھے اور لوگوں کو اپنے بیانات سے نواز رہے تھے، اور راہ ہدایت کا وہ جادہ مستقیم دکھا رہے تھے، صراط مستقیم سے آگاہ کرا رہے تھے، وہ حقانیت والا راستہ دکھا رہے تھے، وہ ایک سیدھا راستہ دکھا رہے تھے، اور بار بار اس بات کو کہتے تھے مکے والو مجھے پہچانو میں کون ہوں، مکے والو یہ جان لو کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے سفر کر رہا ہوں۔ آپ نے مختلف خطبے ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے مختلف خطوط لکھے ہیں مکے میں رہ کر۔ سب سے پہلا خط تو آپ نے سرزمین کوفہ ہی پہ لکھا ہے، بلکہ کوفہ پہ خط کیا لکھا، آپ نے اپنا ایک ایسا نائب سرزمین کوفہ کی طرف بھیجا ہے جو خود امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس خط کے اندر آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ میں تمہاری طرف اپنے بھروسے مند اور اپنے معتمد، دیکھیں اردو کا جملہ ہے، اردو فاؤنڈیشن میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا آپ حضرات بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور میرے سامنے ماشاءاللہ اکثر بزرگ حضرات ہیں جو میں فوٹوز دیکھ رہا ہوں یا ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یا جن لوگوں کی تصاویر میرے سامنے آ رہی ہے وہ بہتر اردو سے آشنا ہیں، اردو شناس ہیں، اردو کے مرحلے میں اس غوطہ زن کیے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں جسے کہا جائے، جو اردو کے ایک لفظ پہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا امام حسین علیہ السلام اپنا مقصد بیان فرما رہے ہیں، وہ جادہ حقانیت، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم، وہ بالکل ہدایت والا راستہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے ہی خطبوں میں، اپنے ہی رسالوں میں، اپنے ہی خطوط میں، اپنے ہی ناموں کے اندر اپنے مشن کو بیان کر رہے ہیں۔ مرحلہ محمد حنفیہ سے شروع ہوتا ہے، اور مکے کی سرزمین پہ محمد حنفیہ پر ہی ختم ہو رہا ہے۔ ایک رسالہ، ایک خط تو آپ نے محمد حنفیہ کو لکھا جب آپ مدینے میں موجود تھے، اور ایک خط محمد حنفیہ کو آپ لکھ رہے ہیں اس وقت کہ جب محمد حنفیہ خود مکے میں
امام अलैहिस्सलाम के साथ में है। अब ये जो आज का मैं खुतबा आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूँ, इस खुतबे से ये पता चलता है कि मोहम्मद हनफिया सरजमीन मक्का पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद हनफिया को अपने साथ करबला या कूफा लेकर नहीं जा रहे हैं। इसमें उलमा ने बहुत सी दलीलें दी हैं, उलमा के बयानात मौजूद हैं कि आप अपने साथ मोहम्मद हनफिया को क्यों नहीं ले जा रहे। सबसे पहली दलील उलमा बयान फरमाते हैं और वजूहात बयान फरमाई हैं, उनमें से 3 या 4 चीज़ें, मैं 2 चीज़ें आज आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि मोहम्मद हनफिया इस लायक नहीं है बीमारी की वजह से और आँखों की कम रोशनी की वजह से कि आपको अपने साथ वो कूफा या करबला ले जाएं। दूसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई है, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा कोई सरजमीन मदीना पे नहीं है, लिहाजा इमाम हुसैन ने मदीने पे मोहम्मद हनफिया को अपना नुमाइंदा बनाया है। और जब मोहम्मद हनफिया को अपना नुमाइंदा बनाया है तो मोहम्मद हनफिया वही काम अंजाम देंगे जिसके ये नायब बने हैं, जिन्होंने इनको नायब बनाया है। तो मुनीब अनहो कौन होता है, नायब बनाने वाला कौन होता है, नायब कौन बन रहा है, ये पूरी तफसील है। नायब मोहम्मद हनफिया बने हैं। नियाबत किससे हो रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हो रही है। यानी मोहम्मदिया हनफिया के कांधों पे पूरे मदीने की अब जिम्मेदारी है हुसैन की अदम मौजूदगी में, यानी जब हुसैन नहीं है उस वक्त में जिम्मेदारी है कि मोहम्मद हनफिया तमाम जिम्मेदारियों को निभाएं। मैंने कभी शायद आपकी खिदमत में मजालिस में एक दिन कहा था, मोहम्मद हनफिया की वो ज़ात गिरामी है कि जिसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया है। तो यानी इल्म के मैदान में मोहम्मद हनफिया कम नहीं है। और हुसैन को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए भी था कि अगर हुसैन नहीं है मदीने में तो कम से कम इल्म की रोशनी मदीने में फैलाता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे सलावत तो लिहाजा इल्म की रोशनी मोहम्मद हनफिया फैला रहे हैं, एक मसला। दूसरी बात आती है शजाअत की और सखावत की। चूँकि इमाम हुसैन अपना हर फील्ड में एक नुमाइंदा देना चाहते हैं, मैदान में हर मैदान में एक अपना नुमाइंदा देना चाहते हैं। लिहाजा जब तफसीर कुरान का मसला आया तो इब्ने अब्बास से भी कहा कि तुम्हें मदीने ही में रहना है, क्योंकि इब्ने अब्बास वो वाहिद शख्सियत है जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ रहकर इल्म कुरान जिन्होंने हासिल किया है। और उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर इब्ने अब्बास की तफसीर के बहुत ज़्यादा हवाले दिए हैं। लिहाजा लोग कुरान से महरूम न रहने पाए, इसलिए इब्ने अब्बास को नुमाइंदा बनाया। अब मसला रहता है शुजात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और सखावत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो सखावत में और शुजात में आपने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को नुमाइंदा बनाया, इसलिए अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को मदीने में छोड़ा। तो ये 3 शख्सियतें मदीने में ऐसी थी जो तर्जुमान इमाम हुसैन थी, तर्जुमान वही थी, तर्जुमान पैगाम इलाही थी, हुसैन के नुमाइंदा बन के अमल कर रहे थे। यानी हुसैन इब्न अली बताना चाहते हैं अगर हम मदीने में नहीं है तो क्या, हमें उम्मत की इस्लाह की परवाह है, हमें नाना के दीन की परवाह है। लिहाजा हम हर फील्ड में हर मैदान में अपना एक नुमाइंदा छोड़ेंगे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पढ़ाए हुए मोहम्मद हनफिया को इल्म के मैदान में नुमाइंदा बनाया, और जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को इमाम हुसैन ने शुजाअत में और सखावत में नुमाइंदा बनाया, और जनाब इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन ने तफसीर कुरान का नुमाइंदा बनाया। बल्कि मैं ये कहूंगा जो इल्म नबी से चला था उसका नुमाइंदा भी बनाया, जो कुरान अल्लाह से चला था उसका नुमाइंदा भी बनाया, जो शुजाअत हैदर कर्रार से मिली थी उसका भी मदीने में नुमाइंदा बनाया। हुसैन चले गए तो क्या हुआ, अपनी नुमाइंदगी दे के जा रहे हैं कि हम तुम्हें बगैर हिदायत के नहीं छोड़ेंगे। नुमाइंदे आपने बनाए। अब मैं एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक मैंने वो जो बात पेश की थी, जो रवायत में पेश करने जा रहा हूँ, इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद हनफिया मक्के की सरजमीन पर है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, उनसे रवायत आई है कि उस रात के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसकी सुबह
मक्के से निकलने का इरादा किया। 4 महीने 5 दिन हो गए हैं फरजंदे ज़हरा को मक्के में रहते हुए। मामूली चीज नहीं है मक्के में रहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और इमाम हुसैन पैगाम देना चाहते थे सरजमीन मक्का पर। जितने लोग उम्रा करने आ रहे हैं जगह जगह से, कोई यमन से आता था, कोई मिस्र से आता था, कोई हिजाज से आता था, कोई बसरे से आता था, तो उम्रे के दरमियान पैगाम देते रहे। मैंने हुसैन इब्न अली ने यजीद की बैत नहीं की है, ए उम्रा करने वालों तुम सुन लो, इसलिए मैं मक्के में जिंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरे मरहले में हज को अपने उम्रा से बदल करके ये पैगाम दिया जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में हज के ऐन मौके पर, जब हज सिर्फ 1 दिन बाद हज होने वाला है, उस वक्त अपने हज को मक्के से बदल रहे हैं, अपने हज को उम्रे से बदल रहे हैं। तो उम्रे से हज क्यों बदल रहे हैं? ताकि ये जितने हाजी पूरी दुनिया से या जहां जहां से आए हुए इनको ये पता चल जाए हुसैन ने मक्का छोड़ दिया है और यजीद की बैत नहीं की है। ये हज, अब मीडिया तो नहीं थी, जूम तो नहीं था ना वहां पे, या इंटरनेट तो नहीं था इस जमाने में। वहां की मीडिया यही हुज्जाज थे, वहां की मीडिया यही उम्रा करने वाले थे, वहां की मीडिया यही खाने काबा पे रहने वाले थे, यही तिजारत करने वाले थे, यही शाम जाने वाले थे। इन्हीं के जरिए से हुसैन पूरी कायनात में पैगाम देना चाहते थे। बसरे वालों तुम भी सुन लेना, यमन वालों तुम भी सुन लेना, कूफे वालों तुम भी सुन लेना, मदीने वालों तुम भी सुन लेना, है मिस्र वालों तुम भी सुन लेना। हुसैन इब्न अली ने अपने हज को उम्रे से बदल दिया है और जा रहे हैं यजीद का मुकाबला करने के लिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए और अपने अपने वतन में जाके ये कह दे हुसैन इतना दीन मोहम्मदी का ख्याल करते थे, अपना हज उम्रे से बदल के बताना चाहते हैं कि दीन मोहम्मदी की अहमियत कितनी है। मैं कहता हूँ जाने गिरामी, करबला हमें सुननी भी चाहिए, करबला हमें समझनी भी चाहिए। बल्कि मैं 2 जुमले और आज की मजलिस में इजाफा करता हूँ। करबला हमें सुनना भी है, करबला हमें समझना भी है, करबला को हमें लिखना भी है, करबला को हमें याद भी करना है। कदम कदम पे हमें याद रहे। तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं दूसरी तरफ न जाऊं, हुसैन इब्न अली ने पैगाम दे दिया कि इमाम हुसैन ने जिसकी सुबह मक्के से निकलने का इरादा किया तो मोहम्मद हनफिया इमाम के पास आए। अब ये मोहम्मद हनफिया का इमाम के पास आना इस बात की दलील है कि आज की तारीख तक मोहम्मद हनफिया इमाम के साथ साथ हैं। यानी अब अगर अलग हो रहे हैं तो मक्के से मोहम्मद हनफिया अलग होंगे, मक्के तक मोहम्मद हनफिया साथ में। और कहा, ऐ भाई, किसी ने कहा, जनाब मोहम्मद हनफिया ने, ऐ भाई जान लो, आप कूफे के लोगों की अहद शिकनी के जो उन्होंने आपके वालिद और भाई के साथ की है, आपको ये तो मालूम है कि आप कूफे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप इतना सोचिए कि कूफे वालों ने आपके वालिद के साथ क्या किया है, कूफे वालों ने आपके भाई के साथ किया है। और इस बात का मुझे डर है, हालांकि आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, मोहम्मद हनफिया है, सरजमीन मक्का है, खाने काबा के पास में है, लेकिन एक बात का ऐलान कर रहे हैं, जानते तो आप ही बेहतर हैं हुसैन, मैं इतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, ताकि लोगों को कहीं ये शक ना हो जाए कि मोहम्मद हनफिया हुसैन को राय दे रहे हैं, हुसैन को मशवरा दे रहे हैं। अजीजों, छोटा भी ख्वाहिश तो जाहिर कर सकता है लेकिन मशवरा दे नहीं सकता, वो भी उस इमाम वक्त को जो कि कायनात का इमाम बना हुआ है, वो जो इमाम मुतलक है, वो जो फरजंद ज़हरा है, वो जो वली खुदा है, वो जो वसी रसूल खुदा है, वो जो सिब्ते पैगंबर है, वो जो अली का बेटा है, उसे कौन मशवरा देगा? और इसलिए मोहम्मद हनफिया ने इस बात को कबूल कर लिया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं भाईजान, लेकिन मुझे डर ये है, अब ये है मोहब्बत का तकाजा। जैसे कोई छोटा भाई किसी बड़े भाई से कहे, अरे भाईजान मुझे डर लग रहा, अब यह है मोहब्बत का तकाजा, मुझे डर है कि वो आपसे भी वही सलूक ना करे जो आपके वालिद से कूफे वालों ने सलूक किया है, क्योंकि मक्के में आपका रहना काफी बेहतर होगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई को जवाब देते हैं और कहते हैं, ऐ भाई, मैं इस बात से डरता हूं कि यजीद इब्ने माविया मक्के में जो हरम अमन इलाही है,
جہاں لوگوں کو سکون ملنا چاہیے، جہاں امن و امان رہنا چاہیے، جہاں لوگ مطمئن رہنے چاہیے، مجھے ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں یزید مجھے یہاں قتل کر دے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا میرے خون بہنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ میں ایک جملہ کہوں گا، آقا آپ کو خانہ کعبہ کا خیال نہ رہے گا تو کسے رہے گا؟ اس لیے کہ قابض اور ہوتے ہیں، وارث اور ہوتے ہیں۔ جو قابض ہوتے ہیں ان کے نزدیک چاہے چیز ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جو وارث ہوتے ہیں وہ احساس کرتے ہیں۔ اور آپ کو کعبہ وراثت میں علی بن ابی طالب سے ملا ہے، آپ کے والد ماجد کی جائے ولادت ہے خانہ کعبہ، آپ وارث نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس طریقے سے یہ جملے ارشاد فرمائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، میرے جاننے کا مقصد کیا ہے، میرے جاننے کا ہدف کیا ہے۔ اب آئیے، یہی حسین کا بیٹا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو کہ کربلا کے بعد، اب میں کسی وجہ سے یہاں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا، میں پوری تاریخ سناؤں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں۔ امام حسین کے یہی صاحبزادے جو 7 سفر میں ہیں، امام زین العابدین، اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا، تو آپ کی اولاد میں ایک بیٹے ہیں جو بڑے باوقار ہیں، بڑے باعظمت ہیں، وہ ہیں جناب زید شہید۔ آپ کی اولاد میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ نمایاں اگر حیثیت ہے تو جناب زید شہید کی ہے۔ جناب چونکہ آج کی تاریخ آپ حضرات کے یہاں معین ہے، جیسے کہ بعض روایات میں اور تاریخ میں آیا یا پہلی سفر یا دوسری سفر آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور میں شروع میں جب ہم لوگ آپ حضرات جمع ہو رہے تھے، فرش عزا پر آ رہے تھے، تو اس وقت میں یہ تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ جناب زید شہید کی شہادت کا دن ہے، تو تھوڑے سے جملے میں کیوں نہ حق ادا کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ زید، اب آپ ذرا جلدی جلدی سے سن لیجئے جان گرامی، میری طرح متوجہ رہیے گا۔ زید شہید 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ یاد رکھیے گا آپ حضرات، یعنی کربلا کے واقعے کے 20 برس کے بعد جناب زید شہید کی ولادت بسعادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، اور آپ نے 121 ہجری میں جناب زید شہید نے قیام فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہشام ابن عبد الملک سے تنگ آ کر آپ نے اپنے ہم نوا تلاش کیے، ہم نوا یعنی اپنے ساتھی تلاش کیے۔ بہرحال مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے یعنی، کیونکہ میں تو اردو فاؤنڈیشن میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، تو میرے لیے تو یہ مسئلہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ذہن گرامی ملاحظہ فرمائیے، جہاں بنیادیں رکھی جا رہی ہوں، جہاں اپنی زبان کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ڈاکٹر ازنفر صاحب کی، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو ان سے جوائنٹ ہیں، جو ان سے ملے ہوئے، اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور یہ حوصلہ باقی رکھے کہ ہم کم سے کم اپنی مادری زبان کو پہنچاتے رہیں۔ اس میں بھی ایک ایسا لطف ہے جو ماں کی تربیت کو نشاندہی کرتا ہے۔ خیر یہ تو بہت سی باتیں ہو جائیں گی دادا۔ تو امام زین العابدین کے جو بیٹے ہیں زید شہید، انہوں نے 121 ہجری میں، یعنی جب آپ کی عمر مبارک جناب زید شہید کی 41 برس کی ہو گئی تھی، اس وقت آپ نے ہشام ابن عبد الملک سے تنگ آ کے اس کا مقابلہ کیا تھا، اور پہلی سفر یا دوسری سفر کو 122 ہجری میں کو 40,000 سمید کوفیوں سمید، یعنی 122 ہجری میں 40,000 کوفیوں کے ساتھ میں آپ میدان میں نکل آئے تھے۔ انہوں نے قیام کیا تھا حکومت کے اوپر، اور 40,000 آدمیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا ہوا کیا تھا، عین موقع جنگ میں، جب جنگ کا عین موقع تھا، اس وقت میں کوفیوں نے جناب زید کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کوفیوں کی کوئی نئی تاریخ تو ہے نہیں، یہ تو پرانی تاریخ چلتی چلی آ رہی ہے، الکوفی لا یوفی، کوفیوں سے تو وفا ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقولہ بھی پڑھا جاتا۔ اچھا 40,000، اچھا چھوڑا کیوں تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں۔ بعض معاصرین تاریخ لکھتے ہیں زان گرامی کہ کوفیوں کے ساتھ چھوڑنے کا سبب کیا تھا، کہ امام ابو حنیفہ نے نک سے بیعت کیا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ نے بیعت توڑ دی تھی زید شہید سے۔ اچھا امام ابو حنیفہ جو ہے یہ بھی 80 ہجری کے پیدا ہوئے میں، اور جناب زید شہید بھی 80 ہجری میں پیدا ہوئے،
تو یہ دونوں ہم عصر ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ نے چونکہ زید کی شخصیت بہت عظیم تھی حضرت زید کی, انہیں چوتھے امام نے پڑھایا تھا, بڑا کیا تھا, تو امام ابو حنیفہ نے بھی بیعت کر لی تھی جناب زید کی. جس وقت ہشام ابن عبد الملک کو یہ بات پتا چلی کہ امام ابو حنیفہ نے بھی زید کی بیعت کر لی ہے اور 40,000 آدمی ان کے ساتھ میں ہیں اور وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور حکومت کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, کس نے, ہشام ابن عبد الملک جو خلیفہ بنو امیہ تھا اس زمانے میں, اس نے کیا کام کیا کہ اس نے ابو حنیفہ کو بلایا اپنے دربار میں, اور ابو حنیفہ کو بلانے کے بعد کہتے ہیں آج سے ہم تمہیں لوگوں کا امام اعظم بنا رہے ہیں. تاریخ ہے عزیزان گرامی, تاریخ ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں برادران اہل سنت کے 4 اماموں میں سے سب سے پہلے امام ہیں. یعنی ایک جابر اور ایک ظالم بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر کے امام اعظم کا لقب دیا ہے. تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جسے عوام بلا کر کے اپنے دربار میں, حاکم بلا کر کے جسے اپنے دربار میں امام اعظم کا لقب دے اسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, اور جسے خداوند عالم اپنی طرف سے لقب دے اسے امیر المومنین امام المتقین کہتے ہیں. جزاک اللہ ایک درود پڑھ دے حق علی. ملاحظہ فرمائیے, تو دربار میں بلا کر امام اعظم کا خطاب دیا تو یہ حکومت کے ساتھ ہو گئے. جیسے امام اعظم حکومت کے ساتھ ہو تو جو ان کے ساتھ افراد تھے سب کے سب نے زید شہید کو چھوڑ دیا اور زید شہید کو ساتھ چھوڑ کے امام اعظم کے ساتھ میں ہو گئے. اس وقت جناب زید شہید نے ایک جملہ کہا تھا, اور کیا کہا تھا, رفض تمونی, اے کوفیو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اسی فرمانے کی وجہ سے کہ جو زید شہید نے کہا تھا رفض تمونی, تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے, اسی فرمانے کی وجہ سے کوفیوں کو رافضی کہا جاتا ہے, چھوڑنے والے لوگ. ہمیں رافضی کہتے ہیں, ہم نے علی بن ابی طالب کو نہیں چھوڑا ہے, ہم نے زید شہید کو نہیں چھوڑا ہے, ہم نے امام سجاد کو نہیں چھوڑا ہے. رافضی حقیقی معنی میں وہ ہے جنہوں نے علی کو چھوڑا, رافضی وہ ہے جس نے حسن کو چھوڑا, رافضی وہ ہے جس نے حسین کو چھوڑا, رافضی وہ ہے جنہوں نے زید شہید کو چھوڑا. انہوں نے اپنا کلمہ ہمارے اوپر استعمال کر لیا کہ تم رافضی ہو. امر رافضی اسے نہیں کہتے ہیں جو چھوڑ رہا ہے امام زین العابدین کے بیٹے کو, اس کو رافضی کہتے ہیں. جو ساتھ دے رہا ہے اسے رافضی نہیں کہتے. اللہ سبحان اللہ, بہت طولانی نہ ہو جائے. اب میں یہ ہے جناب زید کی تاریخ. جناب زید جب تنہا رہے کچھ ہی ساتھی تھے تو آپ نے قیام فرمایا, اور اسی قیام میں جانے گرامی ملاحظہ فرمائیے گا, اسی قیام میں آپ نے جب قیام کیا اور جنگ کیا تو ایک تیر آپ کی پیشانی پہ آ کے لگا تھا, اور اس پیشانی کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے اپنے دادا کے سیرت پہ بھی انہوں نے ایک عمل کیا, ان کے دادا کے بھی میدان کربلا میں پیشانی کے اوپر تیر لگا تھا, تو وہی تیر ویسا ہی تیر عزیزان گرامی جنگ کے دوران میں جناب زید شہید کے لگا تھا, جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی. تیر لگنے کے بعد وہ زخم پورا نہیں ہوا تھا. اب وہ بہت طولانی تاریخ ہوگی کہ جس میں جناب زید شہید کیسے شہید ہوئے, کیسے انہیں دفن کیا گیا, کس طریقے سے ان کا جنازہ تیار ہوا, کیسے قبر کھودی گئی, قبر کے اوپر سے پانی چلایا گیا تاکہ حاکم وقت ان کا جنازہ نہ نکال سکے. لیکن پھر بھی تاریخ نے لکھا ہے, لوگوں سے پتہ چل گیا حاکم وقت کو, اس نے پانی کو رکوانے کے بعد ان کی قبر کھودی, ان کے جنازے کو نکالا, ان کا سر بدن سے جدا کیا گیا, اسے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا, اور ان کے بدن مبارک کو جناب زید شہید کے 3 یا 4 برس تک
इसी तरीके से शहर वास्त में टांग दिया गया और जनाजा इसी तरीके से 3-4 बरस तक टंगा रहा, यहाँ तक के लिबास जो उतार लिया गया था तो मकड़ियों ने आकर के जाला और कबूतरों ने आकर के अपना वहाँ एक घोंसला बनाया ज़ैद शहीद के उन तमाम मकामात पर जो कि शरीयत में जिनका जाहिर होना मुनासिब नहीं है। लिहाजा एक मौजज़ा वहाँ ये भी हुआ था। और 3 साल या 4 साल के बाद जनाबे ज़ैद शहीद के जनाजे को आग लगाई गई और उसकी राख शहर वास में बखेर दी गई। लिहाजा जनाबे ज़ैद शहीद का ये जो सर मुबारक था और वो जो हड्डियां बाकी थी उन्हीं को आज जो रोजा है जनाबे ज़ैद शहीद का वो शहर वास्त में है और वहां पे लोग जाते हैं। ये शहर वास्त इराक में रहते थे, वहीं पे लोग जियारत करते हैं। ये है जनाबे ज़ैद शहीद की एक मुख्तसर सी तारीख। इनके 4 बेटे थे, उनमें एक ईसा इब्ने ज़ैद भी थे। ईसा इब्ने ज़ैद के एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्ने ईसा। मोहम्मद इब्ने ईसा से जो नस्ल चली है हिंदुस्तान के अंदर वो है जनाबे अली। आप हजरात बहुत से मेरे साथ वहां से होंगे। सादाते बारहा, सादाते बारह जो है मुजफ्फरनगर की सादात वो मोहम्मद इब्ने ईसा से है। और दूसरी बात, इनकी दूसरी नस्ल जो है वो बिलगिराम में है। जितने भी बिलग्रामी सादात ज़ैदी हैं ये सब के सब जो हैं मोहम्मद इब्ने ईसा से हैं। ये एक पूरी तारीख है जो मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारी बातें थी मुझे आपकी खिदमत में पेश करनी थी, लेकिन अब मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा सादात ज़ैदी और सादात आबिदी ये सब की सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से उन 4 बेटों से है। जो 4 बेटे जनाब ज़ैद शहीद के उनकी नस्ल आगे बढ़ी या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक आगे बढ़ी। अब मैं आप हजरात की खिदमत में इससे ज्यादा बातों को पेश नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त की तंगी की वजह से मैं जरा सा ज्यादा चला जाऊं। आप मुलाहिदा फरमाई जान ग्रामी, ये वो वाक़यात करबला हैं जिनको एक बार इंसान सोच भी लेता है तो इंसान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे मरसिये के अंदर जनाब फरमा रहे थे कैसे कैसे बंद हैं। कभी जनाब इमाम सज्जाद का वो कौल आपने इरशाद फरमाया कि जब मौला से पूछा गया मौला आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो आपने कहा था शाम अशाम। कुछ कल मसाइल मैंने आपकी खिदमत में पढ़े अजीजों, इसे तो सभी पढ़ते हैं कि आपसे पूछा गया था मौला आप मुझे इतना बताइए सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो मेरे मौला ने आवाज दिया अशाम अशाम। लेकिन एक जुमला और भी मिलता है, मौला से पूछा गया था मौला आप सबसे ज्यादा रोए कहाँ, सबसे ज्यादा आपने गिरिया कहाँ किया। आजादारो मेरे मौला से पूछा गया मुसीबतें कहाँ पड़ी, इमाम ने कहा शाम। मौला से पूछा गया मौला सबसे ज्यादा आप रोए कहाँ, आवाज दिया मैं सबसे ज्यादा जिंदाने शाम में रोया। मौला आप सबसे ज्यादा जिंदाने शाम में क्यों रोए, क्या वजह थी। मौला आवाज देते हैं अरे वहां जिंदाने शाम मेरी छोटी सी बहन थी सकीना, वो जब सुबह होती थी तो मेरी आगोश में आके बैठ जाती थी, दोपहर होती थी मेरी आगोश में आके बैठती थी, शाम होती थी तो भी मेरी आगोश में आके बैठती थी। एक दिन मैं दोपहर धूप में बैठा हुआ था, मैंने देखा सकीना के हाथों में कूज़े आब है, पानी का प्याला है, मेरी तरफ बढ़ रही है। और सकीना जैसे ही मेरी तरफ बढ़ी वो पानी का प्याला मेरे ऊपर उन्होंने डाल दिया। मैंने पूछा बहन ये क्या कर रही हो, सकीना कहती भैया तू धूप में बैठा है, तेरी जंजीरें गर्म हो गई है, मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा था सकीना मेरे सज्जाद का ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाह व खैरल जज़ा। बस आखिरी जुमला पढ़ के मसाइब को खत्म करना चाहता हूँ। मौला आपको रहमतों से नवाजे, मौला आपके ऊपर रहमतें नाजिल फरमाए। जिस आंख से अब तक आंसू नहीं आया है मौला हुसैन की मोहब्बत में, इस दुखियारी सकीना की मोहब्बत में, इन मोमिनीन के दरमियान में वो आंसू अता फरमा जो रुमाले सैयदा की सीनत बन सके। इमाम से आगे भी बढ़ के आवाज देते हैं अगर आंसू ना भी आए तो बुलंद आवाज से रोया करो, हमें ये भी पसंद है मेरे जद के ऊपर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सज्जाद कहते हैं एक दिन शाम का वक्त था, सकीना मेरी आगोश में आके बैठी, उसने आसमान की तरफ देखा, आवाज देती
بیٹی ہیں بھیا سجاد، مجھے اتنا بتا دے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا سکینہ یہ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ ہے بنی ہاشم کی شہزادی ہے، حسین کی بیٹی ہے، عاقلہ ہے، آواز دیتی بھیا سجاد ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب بہن صغرا سے جا کر کے ملیں گے؟ بس عزادارو سجاد رونے لگے، آواز دیتے بہن سکینہ اب تم صغرا سے ملنے کی امیدیں ختم کر دو۔ سکینہ کہتی ہے بھیا کیا میرے جانے سے پہلے صغرا مر جائے گی؟ کیا صغرا مجھے نہیں ملے گی؟ بھائی اتنا کہنا تھا، سجاد نے کہا نہیں صغرا تو نہیں مرے گی، یہ کہہ کے رونے لگے، اتنا روئے کہ آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ سکینہ کہتی بھیا نہ رو، بھیا نہ رو، مجھے پتا چل گیا، مجھے معلوم ہے صغرا تو زندہ رہے گی لیکن یہ سکینہ زندان شام میں دنیا سے چلی جائے گی۔ سجاد گریا کرتے ہیں ہائے میری لاڈلی سکینہ، ہائے شہزادی سکینہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، مات من حسین حسین۔ جزاک اللہ اللہ۔ اب شہریار مدد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ نوحہ خوانی کریں۔ یا حسین یا حسین، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، کر ترس ذرا ظالم بابا کو نہ روں گی، میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی، بے رحم لعینوں نے ہے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، ہے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں، کیا جرم کیا لوگو معصوم سی مہمانے، کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو ہو قید ختم تیری، جا کہنا یہ صغرا سے تم کو ہے قسم میری، میں دفن ہوں زندہ میں میں دفن ہوں زندہ میں آباد
کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا، شبیر کے سینے میں ختم ہے 2 منٹ آ گم گیا. ہو گیا وہ کیسے ہے، ہائے گم ہو گیا وہ کیسے، اس گاڑی میں بیٹھ کر لے لینا. اوکے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو سجاد جگر تیرا میرے گھر کی یہ رونق ہے، کہتا ہے بدر تیرا، یہ سوچ کے عابد کو ہے یہ سوچ کے عابد کو کچھ ہوش رہے نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، اے دستے اجل رک جا بیمار کو آنے دے، بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے، شاید میری تربت پہ ہے، شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو جزاک اللہ شہریار ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شہریار، جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ ادا کر دیا. پروردگار عالم آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے الہی اور آمین اسی طرح الہی سے آپ آمین. پڑھتے رہیے گا. ایک بار پھر میں ماشاء اللہ سلامت رہے بیٹا سلامت رہے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے نوحہ پڑھا. اور اس کے ساتھ ایک بار پھر میں بانی مجلس جو ڈاکٹر عاظم حسین صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجلس کا انعقاد فرمایا. اور اب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ زیارت گھر پڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. متوجہ زیارت آپ سب کی نیابت میں تمام مومنین و مومنات، خصوصاً ڈاکٹر عاظم حسین صاحب کے گھرانے کی نیابت میں، ان کے مرحومین کی نیابت میں، اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کی نیابت میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن حسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیک یا غیب الغرباء، السلام علیک یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے زیارت پڑھائی. ایک بار پھر میں تمام ذاکرین اور مولانا صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مسجد سے خطاب فرمایا اور تمام بہت اچھی آپ نے تلاوت زیارت فرمائی. ماشاء اللہ. خصوص جناب زید کا تذکرہ علامہ صاحب نے خوب کیا. بہت شکریہ. بہت زبردست ماشاء اللہ. بڑی ہسٹوریکل اسپیچ سے بہت اچھی ہسٹورک تقریر تھی. ماشاء اللہ بہت اچھی. ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج. بے شک بے شک بے شک. اس کے ساتھ میں مائک دیتا ہوں ڈاکٹر غضنفر جاوید صاحب کو کہ وہ آئندہ پروگرام سے آپ کو مطلع کریں. حاضرین خواتین، میں بے تحاشا مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے آج کی مجلس میں آ کر ہماری ہمت افزائی کی. تو بس ایک شعر میری زبان پہ آ رہا ہے، قابل ہو کہ شکریہ آپ کے آنے سے رونق بڑھ گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ آپ کے آنے سے رونق بڑھ گئی، آپ کے ادنا سے اس خادم کی ہمت بڑھ گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دام سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ